يقف صفا لا يتكلمون إلا من أذن الرحمن وقال صوابا. سعود مولانا اور آصف مولانا دونوں آپ لوگ دو مسجد میں پہنچ جائیں. قال اللہ تبارک و تعالی في موضع آخر فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي. في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن بطرات. أخرجه البخاري. محترم سامعین، قابل ذی وقار و قابل احترام علماء شمشیرگنج، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ اور ہزار ہزار احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام اہل شمشیرگنج کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس عید گاہ میں اس مبارک اور معزز جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. پڑھیے الحمدللہ. محترم سامعین، آپ لوگ جو عیدگاہ میں آ کر ابھی جو دیکھا جا رہا ہے کہ جماعت کو چھوڑ کر گھر جا رہے ہیں، تو آپ زندگی میں کیا لے کے جائیے گا؟ اللہ کے واسطے اور اپنا نبی کے واسطے قرآن کی باتوں کو سننے کے لیے اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے اگر آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے تو آپ کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ کا کون سا ایسا تجارت ہے کہ آپ کا 10 منٹ میں آپ کا زندگی برباد ہو جائے گا؟ آپ گھر جائیں گے دکان میں بیٹھ جائیں گے، گھر جائیں گے گھر کے کاموں میں لگ جائیں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں جو شیطان کو جنجیروں میں جکڑ دیے ہیں تو آپ لوگ ہی شیطان ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو شیطان نہیں بنایا ہے، بھلے ہمیں نبی محترم امام کائنات کو امت بنا کر بھیجا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھول چکا ہے کہ ہم نے شیطان کو تو باندھ دیا، لیکن جس کو نبی کی امت بنائے ہیں وہی خود شیطان بن رہا ہے. تو بڑی دکھ کی بات ہے. ایسا حرکت مت کیجیے. آپ کا زندگی کا کچھ لمحات قرآن اور حدیث کے لیے لگائیے. تو رب العالمین کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں عیدگاہ کے اندر موجود ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کے بعد اس نبی محترم کے اوپر درود و صلاۃ و سلام نازل ہو جس نبی محترم کی طریقوں اور سنتوں کو اپناتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور عید الفطر کی نماز ادا کیے ہیں. پڑھیے اللہم صلی وسلم بارک علیہ. محترم سامعین، یہ عید الفطر کا دن ہے، یہ خوشی اور مسرت کا دن ہے، یہ جشن کا دن ہے. ہمیں آپ کو اور ہمیں رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو خوشی کے طور پر یہ عید الفطر کا دن عطا کیا ہے. میرے محترم بزرگوں دوستوں، عید کا منی ہے بار بار خوشی کو لوٹ کر ہمارے سامنے لانا، اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ہر سال ہمارے سامنے خوشی کو لے کر لوٹ کر آتے ہیں. لیکن یاد رکھے گا، قرآن کے اوپر یقین رکھے گا، حدیث کا اوراد کروانیے گا تو یہ عید الفطر کا دن اس مسلمان اور اس امت نبی کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا اور اپنے زندگی میں ایک مہینہ کا روزہ رکھا. عید الفطر کا دن اس مسلمان اور اس نوجوان کے لیے ہے. عید کی نماز اس مسلمان کے لیے ہے جنہوں نے قیام اللیل کیا، رمضان المبارک کے راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف خدا سے ڈرا اپنے آپ سے آنسو کو بہایا، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے تراویح کی نماز پڑھی، رب العالمین کی عبادت کے لیے لیلۃ القدر کے اندر جاگ کر ہم مسلمانوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی توبہ اور استغفار کی. آج عید الفطر کا دن اس انسان کے لیے ہے، لیکن آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، ہمارے نام محمد رسول اللہ سے جوڑا جاتا ہے، ہمارے سروں کے اوپر ٹوپی ہے، لیکن کتنے ایسے مسلمان ہیں بلا عذر اور بلا بیماری کا رمضان المبارک کا روزے کو چھوڑا؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں 5 وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض عین نماز کیا ہے انہیں نماز سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں جس مسلمانوں کو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اے مسلمان
جب افطاری کرو گے تو کھجور کے ساتھ شروعات کرو گے، لیکن وہ مسلمان روزہ تو دور کی بات، وہ روزے کے دنوں میں شراب میخانوں میں شراب کے گلاس سے اپنا دن کا شروعات کیا ہے۔ کیا اسی لیے محمد رسول اللہ نے عرب کے گلیوں میں پتھر کھائے تھے ہمارے لیے۔ آج اسی نبی کی امت آج رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے شراب کا گلاس پکڑا تھا، آپ نے پانی کا گلاس پکڑا تھا، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے چغلی کیا تھا، آپ نے پڑوسی کے اوپر ظلم کیا تھا، آپ نے غریب بھائیوں کا حق مارا تھا، آپ نے اپنے بہنوں کا حق مارا ہے، آپ نے مسلمانوں کا حق دبایا ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستوں، اگر ایسا مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی کا سوچ نہیں تھا، نبی اکرم نے طائف کے شہروں میں طائف کے گلیوں میں پتھر کھائے، نبی اکرم نے مکہ کے گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطہر مبارک کے اوپر اجڑیاں ڈالی گئی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ہمارے لیے کبھی بدعا نہیں کی۔ یہ تکلیفیں اور یہ پتھریں اور یہ گالیاں برداشت کرتے رہے، اور آسمانی والے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگاتے رہے، اور اللہ نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے خدا، دنیا کے اندر مجھے مرغے مسلم کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے اندر مجھے بریانی اور خوش لباس اور خوبصورت لباس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہیے تو میری امتیوں کی کامیابی کی چاہیے۔ نبی نے اپنے بارے میں نہیں سوچا، نبی نے اپنے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جہنم کیسے لے کے جائیں گے؟ نبی نے اپنے آنکھ سے آنسو بہایا ہے تو ہمارے لیے آنسو بہایا ہے، نبی نے اپنے لیے کبھی دعا نہیں کیا بلکہ اپنی امتیوں کے لیے دعا کیا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، لیکن آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو نبی کے طریقوں کو آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنائیں گے۔ توبہ کیجیے اور اللہ سے استغفار کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بچا کے رکھا تو اللہ اگلے رمضان میں، اس رمضان میں جو ہم نے غلطیاں اور برائیاں کیا، اللہ سے توبہ کیجیے کہ آئندہ رمضان میں ہم کبھی غلطیاں نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، الفطر یوم یفطر الناس والاضحیٰ یوم یضحی الناس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، عید الفطر کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن تم لوگ ایک مہینے کے روزہ رکھنے کے بعد افطار کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، جشن مناتے ہو، اور عید الاضحیٰ کا دن وہ دن ہے جس دن تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے قربانی کو ذبح کرتے ہو اور عرش والوں کو خوش کرنے کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کو گردانیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھیے۔ حدیث کا اوراق روز روشن کی طرح آیا ہے، ہمیں پکار رہا ہے کہ مسلمانوں آؤ، اگر دنیا کے اندر کامیابی چاہیے، عرش کے اندر اپنے سر کو اونچا کر کے چلنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سینہ چوڑا کرنا ہے کہ آؤ اس حدیث سے محبت کرو، اس قرآن سے محبت کرو تو دنیا کے اندر بھی آپ کو عزت دی جائے گی، اور یوم آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حساب کتاب کے سامنے ہم سر کو چوڑا کر کے اور اپنا سینہ پھلا کر چلیں گے کہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا کر آیا ہوں، اے اللہ ہمیں کسی چیز کا فکر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن بالباطن، اخرجہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے امتیوں، میری سنتوں میں سے ایک سنت عید کا دن یہ ہے کہ تم لوگ جب اپنے گھروں سے نکلا کرو تو کھجور کھا کر نکلا کرو۔ اگر آپ کے اور ہمارے گھر میں کھجور نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا کرو، میٹھی چیز کو کھا کر عیدگاہ کے اندر جایا کرو، یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الفطر اذا خلف الطریق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے عید الفطر کے لیے جب عیدگاہ آیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک راستے سے آتے تھے اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تھے تو دوسرے راستے سے لوٹا کرتے تھے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ مسلمانوں سنت تو وہ ہے جس کو اپناؤ گے تو عرش والا خوش ہوگا، جس کو اپناؤ گے تو جنت کے فرشتے آپ کو نیا دلہا کی طرح جنت لے کر جائے گا۔ یہ ہوتا ہے نبی کی سنت۔ آج ہم ہے سنت سے دور ہو جاتے ہیں، یہ تو سنت ہے، اسے ہمیں کیا کر کے فائدہ ہوگا؟ کبھی بھی قسم خدا کی اس عرش والے کا کہ بنا نبی کی سنت کے آپ کو جنت کبھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہم اسی نبی کی سنت ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں میدان محشر کی طرح۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ آج عید الفطر کے میدان میں اور عید الفطر کے عیدگاہ میں آج ہم لوگوں کا سما اور منظر ویسا ہی ہے جس طریقے سے میدان حشر میں ہم لوگوں کا سما اور منظر ہوگا، جس طریقے سے ہم امام کا انتظار کرتے ہیں، امام صاحب آئیں گے، اللہ اور ہمارے لیے
لیے نماز پڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی وعدہ ہے، میدان محشر میں ہم لوگ کیا کریں گے؟ پریشان ہو جائیں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کا انتظار کریں گے کہ اللہ آؤ اور ہمارا حساب کتاب لے لو، جسے جنت دینا ہے جنت دے دو، جسے جہنم دینا ہے جہنم دے دو۔ لیکن اس تڑپتا ہوا دھوپ ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ آج عیدگاہ میں ہمارا وہی حال ہے کہ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے میدان محشر میں اپنے اعمال کے اعتبار سے لوگوں کا عظمت اور لوگوں کی بزرگی اور لوگوں کی برتری اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے اعتبار سے ہمیں اور آپ دیں گے، ہماری اعمال کے اعتبار سے ہم اپنے درجات پر بلند ہوں گے۔ آج ہمارا عیدگاہ میں وہی حال ہے کہ ہم اپنی دولت اور اپنی حیثیت کے مطابق کپڑے اور خوبصورت لباس پہن کر آئے۔ اللہ نے جسے دولت سے نوازا ہے وہ قیمتی لباس اور قیمتی خوبصورت کپڑے پہن کر آئے ہیں، تو وہاں دولت نہیں دیکھی جائے گی، وہاں پہ دیکھا جائے گا تو آپ کا نامہ اعمال دیکھا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج ہمارے پاس دولت ہے تو ہم اپنے پیسے کی بل بوتے پہ ہم اپنی خوبصورتی کو بڑھا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اب یاد رکھیے گا آپ کے پاس نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گے تو آپ کی مطلب خوبصورتی اس قیامت کے روز بڑھیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، میدان محشر میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ آپ کا اور ہمارا نامہ اعمال کیا ہو جائے؟ دائیں ہاتھ میں مل جائے، اور ہمارے نامہ اعمال جب دائیں ہاتھ میں مل جائے گا تو اس سے بڑھ کر کوئی اور کامیابی نہیں ہوئی۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ لوگوں کو کہے گا کہ پڑھو پڑھو پڑھو، مجھے یقین تھا، مجھے امید تھا کہ مجھے کامیابی کا رزلٹ ملے گا، مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اور یہ مل چکا ہے، اللہ کا وعدہ ہوگا اسے جنت نصیب کر دیا جائے گا۔ لیکن محترم بزرگوں دوستوں، لیکن ہم لوگ ہیں اگر وہاں پہ اگر ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ بائیں ہاتھ میں ہو جائے گا تو ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ کتنے مسلمان منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، کتنے مسلمان انہیں گرم لوہے کا لباس پہنایا جائے گا، کتنے مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لوہے اور اردو سے ماریں گے، لوگ تڑپیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی اٹھ کر بولے گا تو صرف و صرف بولے گا محمد رسول اللہ کی ذات بولے گا، جس کو قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نہ فرشتوں کو بولنے کی ہمت ہوگی قیامت کے روز، نہ جبریل امین کو بولنے کی ہمت ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اگر بولنے کی ہمت ہوگی تو جناب آمنہ کے لال کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بولنے کی ہمت ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اے محمد بولو، ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، سر مانگو تو عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں صرف و صرف یہی ہوگی یا امتی یا امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دو، میرے امت کو بخش دو۔ آپ اور ہم جس طریقے سے اپنے بال بچوں اپنے خاندان کے لیے سوچتے، نبی اپنے فاطمہ بیٹی کے بارے میں نہیں سوچے گا، اپنے اولاد کے بارے میں نہیں سوچے گا، اپنے بیویوں کے بارے میں نہیں سوچے گا تو صرف ہم جیسے گنہگار اور مطلب بدکار انسان کے بارے میں نبی کا چہرہ وہاں پہ مایوس ہوگا۔ لیکن مسلمانوں ایسا کام کر کے جاؤ کہ نبی کا چہرہ اس قیامت کے روز بھی ہمارا سفارش کرنے کے لائق بھی ہو، کہ نبی اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو ہمارے اعمال بھی بہتر ہو، کہ نبی بھی ہمارے لیے شرمندہ نہ ہو۔ مسلمانوں میں بات کا وعدہ دلاتا ہوں، اگر نبی ہمارے لیے شرمندہ ہو جائے گا اور سفارش کرنے کا حق نہیں ملے گا تو ہم اور برباد ہو جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، اب یاد رکھے گا کہ ہم اسی نبی کی امت ہے جس نبی کو برکت کے طور پر جب باغات کے اندر لے گئے تو کچا کھجور بھی پک کر تیار ہو گئے۔ ہم تو اسی نبی کی امت ہے جس نبی کو کنویں کے پاس لے گئے، جس کنویں کا پانی سوکھ چکا تھا اس کنویں کے اندر پانی بھرایا۔ ہم تو اسی نبی کی امت ہے جس نبی کی شہادت کی انسان کو چھوڑیے کنکریوں نے شہادت اور رسالت کی گواہی دی۔ ہم تو اسی نبی کی امت ہے جس نبی کی اشارے کرنے پر چاند دو ٹکڑے ہو کر چلے گئے، ایک دو طرف چلے گئے۔ ہم تو اسی نبی کی امت ہے، وہ سورج بھی اپنے آپ کو نبی کے لیے رک گیا تھا، لیکن آج ہم لوگ اتنے بد نصیب ہے، سورج کیا رکے گا اور بادل ہمیں کیا سایہ کرے گا اور کنکر ہمارے لیے کیا گواہی دے گا۔ ہم تو اتنے بد نصیب ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے اندر مرے اور دبائے اور مطلب پریشانیوں کی حالت میں پریشان کیے جا رہے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے وسیلے سے اور قرآن کی وسیلے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی وسیلے سے اس دنیا کے اندر قرآن کو سمجھ کر اور حدیث رسول کو اپنے زندگی میں اپنا کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو دنیا کے اندر عزت اور سلامت رکھ، اور جب بھی ہماری موت ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ موت ہو، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جتنے لوگوں کو پیسہ